ایک بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر شہر میں اپنی رعایا کا حال دیکھنے نکل جایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ گزرتے شہر کے کنارے پر پہنچا، دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ لوگ اس آدمی کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، لیکن لوگ بادشاہ کو پہچان نہ سکے اور پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا یہ مسلمان نہیں؟ یہ کہا اور اس شخص کی لاش اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ بادشاہ اور اس کا وزیر وہیں عورت کا رونا سنتے رہے۔ عورت کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں میرا خاوند اللہ کا ولی تھا اور نیک لوگوں میں سے تھا۔ اس بات پر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ تو اس کی برائی کر رہے تھے اور تو اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہ تھے۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے جا کر شراب خریدتا اور گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں پر سے ہلکا ہو۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے تاکہ کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں خاوند سے کہتی تھی کہ یاد رکھو جس دن تم مر گئے لوگ تمہیں غسل تک نہیں دیں گے، نہ تمہاری نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ تمہیں دفنائیں گے۔ وہ مسکراتے اور مجھ سے کہتے کہ گھبراؤ نہیں، تم دیکھو گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم خود کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے کچھ سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔